السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3 شروع کرنے والے ہیں۔ اس سبق میں ہم خاص طور پر زبر کی پہچان، اس کی آواز اور اسے درست طریقے سے ادا کرنے کی مشق کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے حرکات کسے کہتے ہیں، زبر کو کتنے کھینچنے ہیں کتنے نہیں، متحرک حروف کو پڑھنے کا درست طریقہ۔ اس سے پہلے دوستو ہم نے مفردات اور مرکبات کی بات کیے تھے۔ اب انہی حرفوں پر آواز لگانا یعنی اعراب لگانا سیکھیں گے۔ تو آپ لوگ آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایسی چیز بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور نہیں آپ کہیں سنے ہوں گے، تو بنے رہیں۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ تو دوستو حرکات کسے کہتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور حرکت والی حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت آ جائے اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے۔ اب دیکھیے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے یا اٹھتی ہے۔ تو اس میں کیا بتایا کہ بھائی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی بھی پڑھتے ہیں، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ جیسا کہ آپ تختی نمبر 1 میں دیکھے تھے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو الف کہا۔ لیکن یہاں پہ الف کے اوپر دیکھ سکتے ہیں زبر ہے، تو اب اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خالی نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں بھی لکھ کے سمجھا رہا ہوں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ الف ہے۔ اب نیچے لگاتا ہوں میں ایک، یہ بھی الف ہے، لیکن اسی کے اوپر ہم نے زبر لگا دیا تو یہ الف نہیں رہا، کیونکہ اب یہ متحرک ہو گیا، اس کے اوپر زبر آ گیا، تو اب یہ حمزہ کہلائے گا۔ جیسا کہ آپ تختی میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جیسا کہ یہ اوپر والے الف جو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہے، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، تو یہ الف ہے۔ لیکن وہی نیچے والے کو دیکھیں، اس پہ زبر لگ رہا ہے، یہ اس کے نیچے زیر لگا دیں یا اس کے اوپر پیش لگا دیں یا جزم لگا دیں، یہ حمزہ کہلائے گا۔ یہ کیا پھر زیر، اس کو پھر ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو حمزہ ہی کہیں گے، کیونکہ اب یہ خالی نہیں ہے۔ اب آگے سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔
اب نیچے مشق میں دیکھتے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم رواں بھی کروائیں گے، ہجے بھی کروائیں گے، اجرا بھی کروائیں گے. مشق. درس، دال زبر د، دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، درس. ودع، واو زبر و، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع. عبد، عین زبر ع، با زبر ب، عب، دال زبر د، عبد. کسب، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب. دخل، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل. بلغ، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ. وجد، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد. سجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد. تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے رواں پہلے رواں کیا. رواں یعنی سب کو ایک ساتھ بولا، جیسے در، جیسے درس. اس کے بعد پھر ہم نے ہجے کیا. اب ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس والے حرف کو بولیں گے، شروع والے حرف کو، ایک حرف کو بولیں گے، درس بول دیا رواں. اس کے بعد ہم ہجے ایسے کریں گے، پہلے والے حرف کو بولیں گے، جیسے دال زبر د. اب اس الفاظ کو ہم بول دیے دال زبر د. اب اس کا رواں اجرا کریں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا کہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، یہ ہے اجرا. اب اس کے بعد پھر اس والے الفاظ میں آئیں گے، را میں آئیں گے، را زبر را، در. پہلے ہجے کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پچھلے والے آگے جیسے ایک حرف اگر پڑھیں گے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے دال کو ہم نے بولا، پھر را کو بولا. را کو بولنے کے بعد سین کو نہیں بولا ہم نے، سین کو بولنے سے پہلے ہم نے ایک بار پیچھے سے بولے، جیسے را زبر را، در. پھر اس کے بعد میں سین کو بولا، اور یہی طریقہ صحیح ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دال کو بولتے ہیں، پھر را کو بول دیتے ہیں، پھر سین کو بھی بول دیتے ہیں، یعنی پورے کو ہجے ایک بار کر لیتے ہیں، پھر بعد میں رواں کرتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اصل طریقہ یہی ہے، ایک الفاظ کو آگے پڑھیں گے تو پھر پیچھے سے ملائیں گے، پھر ایک الفاظ کو آگے پڑھیں گے تو پھر پیچھے سے ملائیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی.